ناجائز پیسوں سے جو بندہ حج کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سود پہ پیسہ لے لیا یا ایسے پیسے کے ساتھ جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے، چوری کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، حرام کوئی بھی حرام پیسہ اگر ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لبیک، آگے سے مالک کہتا ہے لا لبیک۔ جو بندہ ناجائز پیسوں سے جاتا ہے تو پیسے اگر موجود ہیں حلال کے ہیں، حلال محنت سے آپ نے کمائے، اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس سے حج کر سکتے ہیں تو حج کرو، ورنہ سرکار فرماتے ہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ ایک بار حج فرض ہے، اس کے بعد اگر طاقت پھر ہو تو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہت سارے صحابہ نے 50 حج بھی کیے، حضرت امام حسن اور امام حسین نے 25 حج کیے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا کہ وہ، لیکن یہ محنت کا کام ہے، وہاں جا کر بھی لوگ محنت نہیں کرتے، وہاں بھی جا کر اتنا پیسہ لگا کر وہاں دکھاوا کرتے ہیں، کہتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے ساتھ جو اصل کام تھا وہ بھول گئے۔ وہاں ہم نے کرنا کیا ہے اور ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ وہاں کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں حالات بدل جاتے ہیں، دل کے معاملات بدل جاتے ہیں، وہاں دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج جتنی حرم شریف کے اندر تصویریں بنتی، کسی اور جگہ پہ بھی نہیں بنتی، حالانکہ یہ کام ہی نہیں ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ تو غریبوں کا حج، اب امیر تو جا سکتے ہیں، پیسہ اگر ہے تو استطاعت رکھتا ہے تو وہ جائے، تو غریبوں کا حج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اشراق پڑھنا، جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے، 2 نفل نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کو بھی ایک حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہو، وہ صبح کی نماز پڑھے، اس کے بعد وہاں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے، اور جیسے ہی سورج نکلے اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے، تو اس کو بھی ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لہٰذا یہ پیسے ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج پہ نہیں جاتا تو سرکار کا وضاحت کے ساتھ اعلان ہے کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق